السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل تیری بن کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ایپیسوڈ کا جسٹ آپ کو میں خلاصہ دوں گی۔ اسٹارٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ مرتسم بت بنا میرب کے والد صاحب کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اور وہ کچھ بھی ان کو جواب نہیں دیتا۔ میرب کے والد صاحب کہتے ہیں کہ میری بیٹی بھاگی نہیں ہے، کیا آپ لوگوں نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے ہمیشہ آپ کے سامنے اپنا سر جھکایا اور اپنی غلطی مانی، جبکہ میں غلط بھی نہیں تھا۔ ہاں، میں اس وقت غلط تھا کہ جب میں نے اپنی بیٹی کسی اور کو دے دی تھی اس کو پالنے کے لیے۔ آج آپ لوگ بھی غلط ہیں اور آج آپ اس کی شوہر کی شادی کسی اور سے کر رہے ہیں۔ بس ایک ہی دعا ہے میری، جب تک میں میرب کا منہ نہ دیکھوں مجھے موت نہ آئے۔ اور یہ سب کہہ کے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو پھر ماں بیگم ایک بات سوچنے لگتی ہیں کہ جب میرب سے ان کی بات ہوتی تھی تو میرب نے یہ کہتی تھی کہ آپ حیا سے مرتسم کی شادی کیوں نہیں کرتی تھی، جبکہ آپ جانتی ہیں کہ حیا مرتسم کو بہت چاہتی ہے۔ تو ماں بیگم اس وقت میرب کو یہ کہتی ہیں کہ میں نے حیا کو کبھی اپنی بہو کے روپ میں نہیں دیکھا، میں نے اسے اپنی ہمیشہ بیٹی سمجھا ہے اور میں اپنی بہو ایسی چاہتی جیسے کہ تم ہو۔ اور یہ سب سوچ کر ماں بیگم بہت زیادہ افسوس کر رہی ہوتی ہیں، یعنی انہیں اپنے ہی خیالات کے اوپر افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کیا سوچتی تھی اور میں کیا کرنے جا رہی ہوں۔ دکھایا گیا ہے کہ مرتسم سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، میرب کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ وقت اس سے کہتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ میرا بیوی کی واپسی کی کوئی امید اب باقی نہیں رہی ہے، آپ نے تو زندگی میں آگے بڑھنے کا سوچا تھا، تو اب آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ مرتسم بڑے ایموشنل ڈائلاگ بولتا ہے کہ میں وہ پیاسا ہوں جس کی پیاس میرب کو یاد کر کے، اس کو سوچ کر، اس کو محسوس کر کے، اس کے بارے میں رو کر ہی گزرتی ہے۔ دکھایا گیا کہ حیا رنگ پہن کے بہت خوش ہے کیونکہ اس کا پلان کمپلیٹ ہو چکا ہے اور مرتسم سے اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ نیکسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ مرتسم کا ہی ویٹ کرتی تھی، مرتسم آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم کس کے سوگ میں جاگ رہی ہو؟ تو حیا کہتی تھی کہ تمہارے سوگ میں جاگ رہی ہوں۔ تو پھر مرتسم کہتا ہے کہ کاش میں بھی بھاگ جاتا خود سے، سب گھر والوں سے اور ہر چیز سے۔ تو حیا ایک دم خاموش ہو جاتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ چلو کھانا کھا لیں۔ تو مرتسم کہتا ہے تم بھی کھا لو، میرے حصے کا بھی، اپنے حصے کا بھی مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہاں حیا بہت سرپرائز ہوتی ہے، یہ رنگ کو دیکھ کر سوچ رہی ہوتی کہ جب سے میں نے ماں بیگم کے پاس دیکھی تھی تب سے میری خواہش تھی کہ یہ رنگ میرے ہاتھ میں آیا، لیکن مرتسم نے یہ رنگ میرب کو پہنا دی تھی تو مجھے بڑا ہی عجیب لگتا تھا۔ آج یہ میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، لیکن ابھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے کہ مرتسم ابھی میرا نہیں ہوا ہے، وہ ابھی بھی میرب کے بارے میں ہی سوچتا ہے۔ اور میرب تم جہاں بھی ہے تم کبھی خوش نہ رہو۔ بیگم مرتسم سے کہتی ہیں کہ تم نے اپنا کیا حلیہ بنایا، رات بھر گھر سے باہر رہتے ہو اور گھر میں دن بھر گھر میں پڑے سوتے رہتے ہو۔ میں نے تمہاری انگیجمنٹ حیا سے تمہارے کہنے پر ہی کی تھی اور تم نے ہی خود کہا تھا کہ حیا سے شادی کرو گے۔ تو مرتسم کہتا ہے تو دیر کس بات کی، شادی کل ہی کرا دیں، جب آپ کا دل کرے جب کرا دیں حیا سے میری شادی۔ ایسا ہی رہوں گا، جس پر ماں بیگم کہتی ہیں کہ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو مرتسم کہتا ہے کہ خوشی تو آپ کی عزت کی، آپ کی وقار کی، آپ کے خاندان کی ہے، ہماری خوشی کی کیا فکر آپ کو، اس طرح میرب بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ جس پہ ماں بیگم کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرب اس کے دماغ سے پتہ نہیں کب نکلے گی، اس کا حل ایک ہی ہے کہ میں دونوں کی جلد از جلد شادی کرا دوں۔ شادی کی تیاریاں کرتے ہیں اور پھر شادی کی تیاریوں میں یہ لوگ بیزی ہو جاتے ہیں۔ کپڑوں کے حساب سے کوئی زیور پسند نہیں آتا تو ماں بیگم کہتی ہیں جو خاندانی زیور رکھا ہے اس میں سے دیکھ لو، اتنے سارے زیور تو ہیں۔ تو حیا جو ہے میرب والا زیور مانگتی ہے ماں بیگم سے، وہ ماں بیگم اس کو منع کر دیتی ہیں۔ تو حیا کہتی ہے کہ آپ وہ مجھے دے دیں، وہ بھی تو پڑے پڑے خراب ہو رہا ہے، اور ویسے بھی میرب کے تو آنے کی اب کوئی امید نہیں، اور آپ نے میرب کے لیے یہ سوچ کر بنوایا تھا کہ مرتسم کی بیوی کو دیا جائے گا، اور مرتسم کی بیوی تو اب میں بننے والی ہوں۔ تو اتنے میں مرتسم کی انٹری ہوتی ہے اور وہ منع کر دیتا ہے میرب کے زیور اور کپڑوں کو ہاتھ لگانے کے لیے کہ وہ میرب کی امانت ہی ہے۔ تو حیا کہتی ہے کہ میرب تو اب آنے والی نہیں ہے، اور پھر مرتسم پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو ماں بیگم کہتی ہیں کہ تمہاری اور حیا کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو مرتسم اس پہ کہتا ہے کہ اتنی زیادہ شادی سادگی سے کرنی ہے، جتنے لوگ انگیجمنٹ میں آئے تھے اتنے ہی لوگ شادی میں آئیں گے۔ صبا کو دکھایا گیا ہے کہ صبا اپنے نوکر سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ مرتسم خان نے جو گھر کے باہر پہرا لگایا تھا کیا وہ ہٹا دیا ہے؟ تو نوکر کہتا ہے کہ مہینے بھر پہلے ہی ہٹا دیا تھا، اور وہ پھر میرب کے بارے میں پوچھتی ہے تو نوکر کہتا ہے کہ میرب بیوی جب بھی آئی تھی آپ کا نمبر لیا تھا، میں نے آپ کو فون پہ بتایا تھا، اس کے بعد ان کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ اگر میرب بیوی یہاں آتی بھی تو مرتسم خان نے اتنا سخت پہرا لگایا ہوا تھا کہ وہ واپس شاید چلی جاتی۔ پھر اس کے بعد صبا مرتسم کے گھر جاتی ہے اور مرتسم اس کو دیکھ کے ایک دم حیران ہو جاتا ہے۔ وہ جیسی میرب کا ذکر کرتی ہے تو مرتسم بالکل عاشقوں والا بیہیو کرتا ہے، جیسے کہ اگر میرب اسے مل جائے تو وہ ابھی اسے اپنے سینے سے لگا لے۔ صبا پوچھتی ہے کہ میرب کا اس کو خود کو نہیں پتہ وہ کہاں ہے، لیکن مرتسم بھی یہ کہتا ہے کہ اس کو خود نہیں پتہ کہ صبا کہاں ہے۔ تو صبا کہتی ہے کہ انکل وقاص کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب وہ گھر چھوڑ کے گئی تھی، اور وہ گھر چھوڑ کے کیوں گئی، تو جس پر حیا اس کو بہت سناتی ہے کہ وہ اپنے باپ کی بھی انتقال میں نہیں آئی اور وہ پتہ نہیں کہاں بھاگ گئی ہے اپنے شوہر کو چھوڑ کے، کیوں وہ مرتسم کو پسند نہیں کرتی، اس لیے وہ کسی روہیل کے ساتھ بھاگی ہے۔ یہاں حیا کو ایسا لگتا ہے کہ صبا روہیل کو نہیں جانتی، تو اس لیے وہ روہیل کا ذکر کرتی ہے، اور صبا اور حیا کی تو آپ کو پتہ ہے عادت کہ وہ ہر کسی کو بس باتیں ہی سناتی رہتی ہے، جس پر صبا کہتی ہے کہ نہیں وہ روہیل کے ساتھ نہیں گئی ہے۔ تو مرتسم حیرت سے پوچھتا ہے تو وہ روہیل کے ساتھ نہیں ہے، روہیل کہاں ہے؟ تو پھر صبا بتاتی ہے کہ روہیل دبئی میں اپنی بہن کے ساتھ اور
مزید بتاتی ہے کہ جب میرب غائب ہو گئی تھی تو اس وقت مجھے بھی ایسا لگا کہ شاید وہ بھی روہیل کے ساتھ بھاگ گئی ہے. میں نے روہیل کو کانٹیکٹ کیا تھا اس وقت، کیونکہ آپ لوگوں نے ہمارے گھر کے پاس سیکیورٹی لگائی ہوئی تھی، تو روہیل نے مجھے بتایا تھا کہ نہیں، میرب اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ دبئی میں ہے. اور اس پر حیا کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روہیل کے ساتھ میرب دبئی میں ہے. تو جس پر مرتسم حیا کو چپ کراتا ہے اور کہتا ہے تم چپ رہو، اب نہیں بولو گی. تو پھر بہت زیادہ سرپرائز ہوتا ہے، بہت حیران ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا، کیونکہ وہ تو میرب پہ شک کر رہا ہوتا ہے کہ وہ روہیل کے ساتھ بھاگی، جبکہ ایسا تو بالکل نہیں ہوا ہوتا. اور حیا پھر سے بولتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ روہیل آپ کو جھوٹ بولا، آپ کو بہکا رہا ہو، وہ ہو سکتا ہے میرب اسی کے پاس ہو. ان لوگ کو سمجھاتی ہے کہ وہ روہیل کے ساتھ نہیں جا سکتی، کیونکہ روہیل کی شادی اس کی کزن سے ہوئی ہے اور اس کے پاس اس کا پروف ہے اور اس کے پاس فوٹوز ہیں ان کی شادی کی. اور میرب تو کبھی روہیل کے اندر انٹرسٹڈ ہی نہیں تھی، روہیل ہی اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اس کے ساتھ محبت کے دعوے کرتا تھا، جھوٹی محبت کے دعوے کرتا تھا. جس پر مرتسم بہت زیادہ سرپرائز ہوتا ہے، حیا بھی سرپرائز ہوتی ہے، کیونکہ مرتسم کو یہی ہوتا ہے کہ ہم میرب روہیل کے ساتھ بھاگی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. مرتسم سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرب مجھے کہتی تھی کہ تم مجھ پہ شک کرنے کے علاوہ کیا کر سکتے ہو، تم خوش رہو حیا کے ساتھ. اور اس کو بس سرپرائز ہوتا ہے مرتسم بہت زیادہ ان سب کو باتوں کو سوچ کر. جس اب آپ مرتسم سے پوچھتے کیا تم میرب کو اب نہیں ڈھونڈو گے، تو مرتسم اس وقت کوئی جواب نہیں دیتا. نارملی مرتسم کو اب ایسے ہی دکھا رہے ہیں، کسی کو کوئی خاص جواب نہیں دیتا، خاموش رہتا ہے. تو حیا کہتی ہے کہ نہیں، اب اس کے ہم نہیں ڈھونڈ سکتے، کیونکہ اب میری اور مرتسم کی شادی ہونے والی ہے، اتنا ڈھونڈو سے اپنی زندگی جینے کا پورا حق ہے. چلی جاتی ہے تو مرتسم یہی باتیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ میرب روہیل کے ساتھ بھاگ گئی، جبکہ صرف اس کے والد صاحب کو یہ یقین تھا کہ وہ روہیل کے ساتھ نہیں بھاگی ہے. میں دکھایا گیا کہ خالہ میرب کو کہہ کے جاتی ہے کہ میں گھر سے باہر کام سے جا رہی ہوں، شام ہو جائے گی لوٹتے لوٹتے. تو میرب گھر کے کام کاج ہی کر رہی ہوتی کہ اچانک سے کسی چیز کے گرنے کی، زوردار گرنے کی آواز آتی ہے. تو وہ بھاگی بھاگی جاتی ہے تو اس کی بیٹی گر کے زخمی ہو چکی تھی، اور وہ کافی زیادہ زخمی ہوئی ہوتی ہے، جسے لے کر وہ گھر سے باہر نکلتی ہے، کیونکہ اس کو اس وقت فوری طور پر ہاسپٹل لے کے جانا ہوتا ہے. تو اتنے میں اس کو ایک کار ملتی ہے، جس کار سے وہ کہتی ہے کہ میری ہیلپ کر دے. تو وہ دیکھ کر سرپرائز ہوتی ہے کہ اس کار میں صبا ہوتی ہے، اور صبا اس کی بیٹی کو لے کر ہاسپٹل چلی جاتی ہے. جب ہاسپٹل جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتی ہیں کہ 50,000 روپے کا خرچہ آئے گا. جس پر میرب تھوڑی پریشان ہوتی ہے اور وہ صبا سے کہتی ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، کیا تم پے کر سکتی ہو. بل پے کر دیتی ہے نارملی. تو اس وقت میرب کو تھوڑا سکون ملتا ہے، پٹھان بھی آ جاتا ہے اور یہ لوگ تھوڑا سکون میں آتے ہیں اس وقت. اینڈ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھائیں گے کہ خالہ میرب کو سمجھائیں گی کہ تم مرتسم سے بہت پیار کرتی ہو، تو تم مرتسم کے پاس جاؤ، اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارو، وہ تمہارے بیٹی کا باپ بھی ہے. تو میرب کو خالہ کی بات سمجھ آئے گی اور وہ مرتسم کے پاس جانے کا فیصلہ کرے گی. اور وہ اس وقت مرتسم کے پاس جائے گی کہ جب مرتسم اور حیا کا نکاح ہو رہا ہوگا، اور مرتسم اس وقت حیران ہو جائے گا میرب کو وہاں دیکھ کر اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی کو دیکھ کر. نارملی یہاں موسٹ سرپرائزنگ تھنگ یہی ہے کہ کیا اس کے گھر والے، یعنی کہ مرتسم کے گھر والے جو ہے ایکسیپٹ کر پائیں گے میرب کی بیٹی کو، جو کہ مرتسم میرب کی ہی بیٹی ہے. تو نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کیجیے گا. اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ.